اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلی جو آیتیں گزر چکی ہیں اس میں بھی منافقوں کا ہی ذکر تھا۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کہ پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے، ان پر عیب لگاتے تھے، انہیں لعن طعن کرتے تھے، اور جب ان کی یہ باتیں کسی طریقے سے مومنوں تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، اور جب ان کو بلایا جاتا تھا اور جب ان سے اس بات کی تحقیق کی جاتی تو وہ لوگ فوراً انکار کر دیتے اور اللہ کی قسمیں کھاتے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ منافقین اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑے رکھے تھے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے کبھی کبھی مسلمانوں کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں نفاق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب ان کی باتیں سامنے آتی تھیں تو فوراً وہ قسم کھا لیتے تھے تاکہ مسلمانوں کو شک اور شبہ نہ ہو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے تھے منافقین، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، ان کی مخالفت کرے گا، پیٹھ پیچھے غیبت اور برائی الزام لگائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، اور اس کے لیے بہت بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ۔ حذر یحذر کے معنی ڈرنا، خوف کھانا، آگاہ ہونا۔ منافقین ڈرتے تھے اس بات سے یہ کہ ان پر کوئی یا ان کے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو جو ان کے دلوں کی باتوں کو خبردار کر دے۔ کیا مطلب؟ مجاہد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یقولون القول بینہم ثم یقولون عسى اللہ الا یفشی علینا سرنا ھذا فرد علیہم، یعنی منافقین آپس میں بات چیت کرتے تھے، مومنوں صحابہ کرام کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے جو برائیاں کرتے تھے، تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند آئے، اور جو راز ہم چھپا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے ہم بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس بھید کو قرآن کی آیت نازل کر کے آگاہ کر دے، ہمارے اس راز کو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نبی پر کوئی ایسی صورت نازل کر دے جس صورت میں ہمارے تعلق سے ہماری باتیں واضح ہو جائیں، ہمارے راز فاش ہو جائیں۔ تو یہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس راز کو آؤٹ کر دیتا، یعنی جو منافقین مسلمانوں کی غیبت اور ان کی برائی پیٹھ پیچھے کر رہے تھے، تو جب ان کو بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا تو پہلی بات تو قسم کھا لیتے، اور دوسری بات یہ کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ایسے ہی آپس میں، ہمارا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا نہیں یا کسی کو بھی عیب لگانا نہیں تھا، ہم تو بس آپس میں مذاق کر رہے تھے، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، ان کی بات کی تردید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قل، آپ ان سے کہیے، قل استہزئوا، آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم مذاق کر رہے ہو، جو کچھ تم استہزاء کر رہے ہو مسلمانوں کا، مومنوں کا، رسول کا، دین اسلام کا، جو کچھ تم مذاق اور استہزاء کر رہے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو، اس کو باہر سامنے لا کے پیش کر دے گا۔ مخرج، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سامنے لا کے پیش کر دے گا جس بات سے تمہیں ڈر ہے، یعنی جو باتیں تم چھپاتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر کے اس کو سامنے، سب کے سامنے رکھ دے گا، اور سارے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو تم مذاق کر رہے ہو، تمہارا یہ استہزاء کتنا خطرناک ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں جو منافقین کا ذکر ہے اکثر جگہوں پہ اپنے غلط باتوں کو اور دھوکے اور چال بازی کو یا نفاق کو، جو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ منافقین اپنے نفاق پہ اڑے رہتے تھے، اور اپنی جو ان کی کمیاں ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس پر یہ برابر ڈٹے رہتے تھے، اور مسلمانوں سے ملے رہتے تھے یہ سوچ کر کے کہ مسلمان ہمیں پتہ نہیں پائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس ناپاک ارادے کو اور غلط بیانی کو قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت نازل کر کے مسلمانوں کو بتا دیتا تھا۔ قتادہ نے کہا ہے کانت تسمى هذه السورة الفاضحہ، اس صورت کا نام قتادہ نے سورۃ الفاضحہ بھی رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ، منافقین لوگ کیا کرتے تھے، جو استہزاء اور مذاق اور اناپ شناپ باتیں کرتے تھے، اکثر اس میں ان لوگوں کی جو اس کرتوت کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر جگہوں پہ تفصیل سے، کئی اختصار کے ساتھ، یہ پوری صورت میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر ان سے سوال کرو تو ضرور ضرور کہتے ہیں کہ انما كنا نخوض ونلعب، بے شک ہم تماشا کرتے تھے، کھیل تماشا، نخوض جسے ہم گپ شپ کہتے ہیں، نلعب کھیل تماشا، یعنی جب ان سے دریافت کیا جائے کہ کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، ہم تو آپس میں بس ایسے مذاق کرتے تھے، آپس میں ایسے بات کرتے تھے، ایسے گپ شپ کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے۔
اور ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے قل، آپ کہیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب، اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں؟ اتنا تم گر گئے ہو؟ لا تعتذروا، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کوئی عذر بیان نہ کرو۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بس یوں ہی بات کا بتنگڑ کہتے رہتے تھے اور ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، نہیں، لا تعتذروا، تم لوگ عذر بیان نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے باوجود بھی کافر ہو چکے ہو، کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طریقے سے تم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو اور ان سے باور کرانا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی عذر بیان نہ کرو۔ بھلے تم اپنے آپ کو ایمان اور مومن کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن تم اپنے ایمان لانے کے باوجود بھی، مسلمانوں سے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے باوجود بھی تم حقیقت میں کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہو، کیونکہ اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتیں، رسول کے ساتھی کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، عیب لگانا، برائی کرنا، یہ سب کام دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ تو تم کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہو۔ تم بہانہ مت کرو کہ ہم مذاق کرتے تھے، ہم ایسے ہی بات کرتے تھے، گپ شراکہ کرتے تھے، ہم تماشا کرتے تھے، نہیں، لا تعتذروا، تم لوگ عذر پیش نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے باوجود بھی کافر ہو چکے ہو۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں، کیا مطلب؟ اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جماعت اپنے اس قول اور فعل سے باز آ جائے اور توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوم آپ میں سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے سچی توبہ کر لے تو ہم ایک جماعت کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن نعذب طائفۃ، ہم دوسرے قوم کو عذاب دیں گے۔ جو قوم، جو جماعت توبہ استغفار نہیں کرے گی، اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گی، اپنے اس لغو اور لہب، اپنے بیہودہ باتوں کے ذریعہ، اپنی غیبت اور برائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گی اور اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گی، تو ہم اس قوم کو عذاب دیں گے۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں تو دوسری جماعت کو عذاب دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس کے جرم کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ مجرمین ہیں، ان کے مجرمین، ان کے جرم کرنے کی وجہ سے ہم دوسری جماعت کو نہیں بخشیں گے۔ پہلی جماعت کو ہم نے معاف کر دیا کہ وہ اپنے غلطیوں سے باز آ گئی، دوسری قوم جو اپنے غلطیوں پہ مصر ہے، اڑی ہوئی ہے، تو ان کے جرم کی پاداش میں ہم ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بھی منافقین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نفاق بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، آدمی کے دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، خاص کر کے جب اسلام اور کفر کے درمیان آدمی اس طریقے سے کھلم کھلا نفاق کرے اور مسلمان سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ کافروں کے ساتھ ہوں اور مسلمان ان پہ بھروسہ کر کے ان سے دھوکہ کھا جائیں اور کافر ان کو دھوکہ دے دیں، جس سے مسلمان کو رسوائی
اور ذلت اور نقصان اٹھانا پڑے تو یہ نفاق بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان حالت نفاق میں مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ اسلام اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ظاہری طور سے رہتا ہے لیکن باطنی طور سے سارا کام کفریہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، منافقین کی سزا جہنم ہے۔ یہ آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر تھی، اور باقی انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔